فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحج القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے ایک آواز ہو کر مدینے کی جانب لو لگا کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و خیار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے والیوں کے والی بے مددگاروں کے مددگار یعنی شفیع روز شمار رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و مطہر و منور میں عقیدت و محبت ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانِ محبت پیش کرے۔ پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جملہ مسلمانان اہل سنت کو میری طرف سے عید کی تمام اور خوب مبارکبادیاں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام تر مسلمانان اہل سنت کو اس عید سعید کے مبارک موقع پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں نے جو رمضان المبارک میں روزے رکھے، عبادتیں کی، تراویح وغیرہ کا اہتمام کیا اور نماز پنجگانہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میں چند باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جو ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو رہا ہے یا قریب ہو چکا ہے، اس رمضان المبارک میں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جس اعتبار سے مالدار بنایا، جس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کی تمام تر چیزوں سے سرفراز فرمایا، اپنے اپنے لحاظ اپنے اعتبار سے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عطیات پیش کر کے اپنے نیکیوں میں اضافہ فرمایا۔ دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں کہ مولا تبارک و تعالی تمام تر لوگوں کی پاک کمائی کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس مبارک مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ بھی صرف کیا ہے، اپنی پاک رقمیں خرچ کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات میں عید سعید کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عید کے موقع پر بالخصوص ہمیں اور آپ کو اپنے محلے کے تمام تر لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنے گاؤں کے تمام تر لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنے علاقے کے اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں کو جو غربت میں پل رہے ہیں، جو غریب ہیں، ان کو بالخصوص خیال کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا پیغام نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں نے دیا، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اسی ملک ہندوستان کے جو بادشاہ ہیں، اسی ملک ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں، اسی ملک ہندوستان پر جو اپنا سکہ اپنی حکومت جمائے ہوئے ہیں، وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ عید کے موقع پر ایک مرتبہ بچپن کا زمانہ تھا، آپ چھوٹے تھے، بچپن کا زمانہ، عید کے موقع پر آپ نماز عید پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ حضرات کو تو یہ بخوبی معلوم ہے
کہ عید کے موقع پر مسلمان کس قدر خوش ہوتا ہے۔ ہر گھر میں خوشیاں بکھری ہوتی ہیں، ہر محلے میں مسرت کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر نظر آتے ہیں۔ ہر مسلمان اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے طرح طرح خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ ہر مومن نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اپنے بچوں کو خوشی خوشی لیے نماز عید کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چاہے سیٹھ ہو یا مزدور، چاہے تاجر ہو یا دکاندار، افسر ہو یا ملازم، بڑا ہو یا چھوٹا، بچے ہو یا بچیاں، مرد ہو یا عورت، ہر شخص آپ کو عید کے موقع پر خوش نظر آئے گا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بھی کوئی غریب نہیں تھے، بلکہ ایک بہت بڑے رئیس اور بہت بڑے تاجر کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دین میں عروج عطا فرمایا تھا، اسی طریقے سے وہ دنیاوی لحاظ سے بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی آن بان شان بڑے پیارے انداز میں ایک خوبصورت سا لباس پہنے ہوئے ننھے ننھے قدموں سے عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے، عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک آپ نے چلتے چلتے ایک سڑک کے کنارے، ایک روڈ کے کنارے پر ملاحظہ کیا کہ ایک نابینا شخص کھڑا ہوا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، ہاتھ میں معمولی سی چھڑی پکڑی ہوئی ہے اور بڑا پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز سے منظر کیسے دیکھا جا سکتا تھا، جو تھے ہی غریب نواز، جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے لقب ہی دیا تھا غریب نواز، یعنی غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں کا سہارا بننے والے، غریبوں سے ہمدردی کرنے والے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نابینا لڑکے کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر سلام فرمایا، السلام علیکم یا عبداللہ، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے بندے۔ اس نابینا لڑکے نے سلام کا جواب دیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، بھائی صاحب کیا بات ہے، آج پورا شہر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے، ہر انسان کے چہرے پر مسرت کے آثار ہیں، ہر شخص خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن تو ہے کہ نہ تو نے غسل کیا ہے، نہ تو نے کنگھی کیا ہے، نہ تیرے سر پر کنگھی ہوئی ہے، نہ تو نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ تو نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ باتوں کو سن کر کے وہ غریب نابینا زارو قطار رونے لگا، ہچکیاں بن گئی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بھائی صاحب کیا بات ہے، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، تم کیوں اس طریقے سے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نابینا شخص جواب دیتا ہے، اے مجھ سے میرے حالات پوچھنے والے، اے مجھ سے میرے سوالات پوچھنے والے، ذرا یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حسن رکھا ہے اور لوگ مجھے سید حسن کے نام سے منسوب کرتے ہیں، لوگ مجھے سید حسن کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، میں سید حسن کے نام سے پورے شہر میں مشہور ہوں، لوگ مجھے سید حسن کے نام سے جانتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا ہی یہ فرمان اس نابینا شخص نے سنا تو وہ شخص رو کر کے کہنے لگا، اے میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، نہاتے وہ ہیں جن کی مائیں زندہ ہوتی ہیں، سر پر کنگھی اور تیل ان کے سروں پر ہوتا ہے جن کے بھائی بہن موجود ہوتے ہیں، مسکراتے وہ ہیں جن کے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یا حضرت، نہ میری ماں زندہ ہے، نہ میرا والد حیات ہے، نہ میرے سر پر رشتہ داروں کا سایہ ہے، حضرت جی میں کیسے غسل کروں، میں کیسے کنگھی کروں، میں کیسے مسکراؤں؟ حضرت میں یتیم ہوں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں لاوارث ہوں، میرے سر پر کوئی پیار سے ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، مجھے بیٹا کہہ کر محبت سے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہے، بھائی کہہ کر دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہے، حضرت جی میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کسے بلاؤں؟ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اس بات کو سنا آپ بھی رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرماتے، اے میرے پیارے بھائی تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قسم ہے اس رب کعبہ کی کہ میں عید کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک تجھ کو بھائی والا پیار نہ مل جائے گا، ماں والا دلاسا نصیب نہ ہو جائے گا، باپ جیسا پیار میسر نہیں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نابینا لڑکے کے ہاتھ پکڑ لیے، گھر میں لے آئے۔ حضرت کی امی جان مصلی بچھا کر اللہ کی یاد میں مصروف تھی۔
माँ ने बेटे को देखा, फरमाया बेटा हसन। अर्ज किया जी अम्मी जान। कहा नमाज ईद पढ़ा है। अर्ज की अम्मी जान नमाज ईद कैसे कबूल हो जबकि ये यतीम लावारिस हमारे महल्ले में सड़क के किनारे पर खड़ा रो करके फरियाद कर रहा था। अम्मी मेरे लाज रख लेना, इसको दर से ना ठुकराना। नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम की तरह तू भी इसको सीने से लगा ले, क्योंकि यतीमों को खुश करने से खुदा और मुस्तफा अलैहिस्सलाम राजी होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। माँ आगे बढ़ी और इरशाद फरमाया बेटा हसन, जिस कमली वाले का तू नवासा है उसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं भी बेटी हूँ। बेटा जैसे तू मुझे प्यार है, आज के बाद ये शख्स वैसा ही मुझे प्यार होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही अपनी माँ की जबान से ये कलिमाते खैर सुनते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और आप मुस्कुराने लगते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस नाबीना लड़के को अपनी वालिदा मखदूमा के हवाले कर देते हैं। उनकी वालिदा मखदूमा उसको नहलाती है, धुलाती है और बिल्कुल सरकार गरीब नवाज की तरह नूरानी लिबास ज़ेबतन करवाती है, पहनाती है। उसके बाद में इरशाद फरमाती है ऐ बेटा हसन, ले जाओ अपने साथ में इस अपने भाई को, इस नाबीना शख्स को नमाज ईद पढ़ाने के लिए ले जाओ और इसको भी नमाज ईद पढ़ा करके ले आओ। हजरत की अम्मी जान जैसे ही ये फरमाई तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे भाई, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुझको माँ वाला प्यार मिल गया, भाई वाला दिलासा नसीब हो गया, बाप जैसा प्यार मैसर हो गया। अब चल तू मेरे साथ और नमाज ईद पढ़ करके आ। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो शख्स जो नाबीना था वो रोने लगा और रोते रोते उसकी हिचकियां बन गई। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते भाई आखिर वजह क्या है, क्यों रो रहा है? तो वो शख्स रो करके जवाब देता है ए सरकार हसन, ए गरीब नवाज सरकार, अब ये जो आंसू मेरे आंखों से गिर रहे हैं ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं और मुझे कोई तकलीफ नहीं। और चले अब नमाज ईद पढ़ करके आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो शख्स यानी नाबीना शख्स सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ईदगाह की तरफ बढ़ने लगा और ईदगाह की तरफ खुशी खुशी वो नमाज ईद पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ बढ़ा। और जब ईदगाह की तरफ बढ़ा तो वो रब्बे कदीर की बारगाह में अपने हाथों को दराज करके सरकार गरीब नवाज के लिए दुआएं करने लगा। और जब वो दुआएं करने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैबी आवाज आई कि ऐ हसन, पहले तू वालिदैन का हसन था लेकिन आज कुदरते खुदाबंदी से तुझे गरीब नवाज का लक़ब दिया जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उसको नमाज ईद के लिए ईदगाह ले आए। वो रास्ते में चलता जाता था और अपनी ज़बान हाल से कहता जाता था, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने बस इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। लिहाजा मिल्लत के नौजवानों, ए मेरे अजीजों, ए मेरे दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश है, हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि आप सब कुछ करें। रमजान में आपने बहुत सारा सदका, खैरात, ज़कात लोगों में सर्व किया, लोगों को बांटा, लेकिन ईद के मौके पर अपने महल्ले के गरीबों को देखें, यतीमों को देखें, बेवाओं को देखें। ये गौर करें कि हमारे घर में अगर गोश्त बन रहा है तो हमारे बगल में जो एक बेवा है उसके घर में क्या बन रहा है, थोड़ा पता करें। अगर हमारा बच्चा ईद के मौके पर नया कपड़ा पहना है तो जो यतीम बच्चा है हमारे महल्ले में, हमारे गांव में, वो कहीं ऐसा तो नहीं है पुराने कपड़े पर ईद कर रहा है। और यकीन माने मुसलमानों, अगर वो पुराने कपड़े पर ईद कर रहा है और उसके आंखों से आंसू जारी हैं कि काश मेरा बाप भी अगर बाहयात होता तो मुझे अच्छे कपड़े, नए कपड़े सिलवा करके देता, तो यकीनन मुसलमानों इसके जिम्मेदार आप होंगे। आप तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको तमाम तर गरीबों, मिस्कीनों, फुकरा से खूब खूब अकीदत व मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।